اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جیسے روزے کو پیش کیا نا، یہ کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو سارے ایک دم گھبرا گئے، چونکہ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا۔ پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اعدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے؟ آپ تو اللہ کو، آپ کو غیب کے پردے ہٹا دیتا تھا اللہ آپ سے۔ اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ یہ تعبیر نہ نماز کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اور نہ جہاد کے لیے ہے، نہ تہجد کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے ہے، نہ تلاوت کے لیے ہے۔ کسی عمل کی یہ تصویر کشی میرے نبی نے نہیں فرمائی جیسی کہ روزے کی فرمائی، رمضان آ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے لو یعلم امتی ما رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہے، تو سارے تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی روزے ہوتے، سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تو روزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تقوی مل جاتا ہے۔ جب تقوی ملتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشانی مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا۔ اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا اور ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط، تم صبر اور تقوی اختیار کرو
تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر کارگر نہیں ہوگی، اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقویٰ، کہ اس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے، خوف کے درجے سے حیا کا درجہ بڑا ہے۔ تو روزہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب، کہ جس نے نفلی روزہ رکھا، نفل جو آپ کی نفل زائد کو کہتے ہیں، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر اس کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اس کو پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، صرف قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فرض روزے کو حضرت علی نے فرمایا، جو ایک روزہ چھوڑ دے فرض اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے، زندگی بھر نہیں، قیامت تک زندہ رہے اور روزے رکھتا رہے، تو اس ایک فرض روزے کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔